عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عاشق آدم ہو خاتم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقوی میڈیا نیوز چینل۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے مقصد کربلا۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ہیں مولانا سید علی رضا نقوی، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مقصد کربلا کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ہمیں دیں۔ تو ہم ان سے کچھ سوال بھی کرنا چاہیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے چلیں کہ نقوی فاؤنڈیشن کو آغاز کر دیا گیا آپ لوگوں کے تعاون سے۔ تو اس میں غریب، مسکین اور یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے لیے آپ لوگ اپنے حصے کا تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کو سکرین پہ نمبر شو ہو رہا ہوگا، اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے حصے کا جتنا بھی آپ حسب توفیق حصہ ڈالنا چاہیں وہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے مہمان کا تعارف کرواتے ہیں، مولانا سید علی رضا نقوی۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے ہمارا جو سوال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کوئی بھی شخص جو کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا آخر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے یہ مدینہ منورہ کو چھوڑا ہے تو آخر ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیں کہ آخر مولا حسین علیہ السلام کا کیا مقصد تھا جو انہوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نقوی میڈیا چینل کا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور بہت اہم ضرورت ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف اقدام کیا، کربلا گئے، مدینہ منورہ کو چھوڑا۔ وہ مدینہ منورہ کہ جس میں نانا کا روضہ موجود ہو، جس میں ماں زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ان کی قبر موجود ہو، حسن علیہ السلام جیسے بھائی کی قبر موجود ہو، پھر جس میں ولادت باسعادت ہوئی ہو، جس شہر میں بچپنا گزرا ہو، جس میں جوانی گزری ہو، تو ظاہر ہے کہ 56 سال کے ہو گئے تھے۔ تو اب اتنا عرصہ جہاں رہے اور جو اتنا پیارا شہر تھا اس کو آرام سے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اپنا پورا کنبہ لے کر وہاں سے چل پڑے، بچے لے کر چل پڑے، اپنے حرم کو لے کے چل پڑے، اپنے بہن بھائیوں کو اور عزیز و اقربا کو لے کر چلے۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی ظاہر ہے مقصد تو ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی طرف سے تکے لگاتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ مقصد تھا، یہ مقصد تھا، جو مقصد کربلا یہ تھا، مقصد کربلا یہ تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں، اپنی طرف سے بات اس وقت کریں جب امام حسین علیہ السلام نے اس بارے میں وضاحت نہ کی ہو۔ خود امام حسین علیہ السلام نے وضاحت کی ہے اور امام حسین علیہ السلام نے بہت واضح انداز میں اپنے مقصد کو بیان کیا۔ اور پھر میں ایک کتاب کا یا 2 کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا جس طرح مثلا بحر الانوار میں ہے اور باقی میں ہے، نہیں، میں کسی ایک کتاب کا بھی حوالہ نہیں دیتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی عربی، فارسی، اردو کی کتابیں موجود ہیں تاریخ کی،
کہ جن میں امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ موجود ہے، جو انہوں نے خود اپنے دست مبارک سے تحریر کیا تھا اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام. آپ اس کو پڑھ لیں تو اس میں بالکل ایک جیسا ہے، ذرا برابر بھی اس میں فرق نہیں ہے. اس لیے جس کتاب، بلکہ حتیٰ کہ فیس بک پر اگر لکھیں آپ وصیت نامہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تو وہ سامنے آ جائے گا، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وصیت. تو میں چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں. اس میں کہ امام حسین علیہ السلام نے دعا بدوات و بیاض و کتبہ. امام حسین علیہ السلام نے تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے دوات منگوائی، کاغذ منگوایا، اور جب وہ آ گئے تو اس پر کتبہ، امام نے خود اپنے دست مبارک سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلے لکھا. پھر لکھا کہ ھذا ما اوصى به الحسین بن علی علیہ السلام، کہ یہ وہ وصیت نامہ ہے جو حسین ابن علی علیہ السلام نے جو ہے وہ کی ہے وصیت الی اخیہ محمد ابن الحنفیہ المعروف ولد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اپنے سگے بھائی باپ کی طرف سے جناب محمد حنفیہ جو مشہور ہیں، مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اپنے ان بھائی کے نام وصیت نامہ تحریر کیا. ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ بے شک حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. کیا مقصد؟ وحدہ، وہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی نہ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی محبت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی حکومت میں کوئی اس کا کوئی شریک ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حسین علیہ السلام گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد، یعنی اللہ تعالیٰ کے عبد اور اس کے رسول. جا بالحق من عندہ، اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌ، بے شک جنت حق ہے، حقیقت ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. وَالنَّارَ حَقٌ، اور جہنم بھی حق و حقیقت ہے، یعنی کوئی یہ فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بنائی گئی بات نہیں ہے کہ ڈرانے کے لیے بتا دیا کہ یہ جہنم ہے، نہیں، حقیقت میں جہنم ہے، اس کا وجود ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کا دن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، وہ آنے والی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا. یہ 6 چیزوں کی گواہی دی ہے امام حسین علیہ السلام نے، اور سب کتابوں میں جہاں تک میری رسائی ہوئی ہے سب میں یہی لکھا ہے. میں نے بہت ساری کتب میں دیکھا، عربی میں، اردو کی کتب میں اور فارسی کی کتب میں، اور کسی میں بھی الفاظ الگ الگ نہیں ہیں. ان میں سب میں 6 گواہیاں دی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی گواہی دی ہے، ایک گواہی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، 2 گواہیاں ہو گئی. تیسری گواہی جنت کی، چوتھی گواہی جہنم کی، 5ویں گواہی قیامت کے دن کی کہ قیامت کا دن آئے گا، اور 6ٹھی گواہی جو ہے وہ دی ہے کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. یہ کرنے کے بعد اب امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان فرمایا کہ میں کیوں نہیں کر رہا ہوں. فرمایا کہ وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا. 4 چیزوں کا تذکر کیا. نام و نمود کے لیے میں نہیں جا رہا مدینہ چھوڑ کے، نہیں، ایک طرف مدینہ منورہ ہو، ایک طرف اپنا نام و نمود کے لیے نہیں. اور اس گھرانے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ نام و نمود کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائیں، وہ رضائے پروردگار کی خاطر قدم اٹھاتے ہیں. میں نام و نمود کے لیے نہیں جا رہا، میں سیر و تفریح کے لیے بھی نہیں جا رہا کہ یہاں سے میں سیر کے لیے جا رہا ہوں، نہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ میں فساد کے لیے جا رہا ہوں کہ امت میں فساد کروں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں ظلم کے لیے جا رہا ہوں. تو اب آگے سوال یہ بنتا تھا کہ پھر آخر کیوں جا رہے ہیں؟ خرجت انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں تو نانا کی امت کی
اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اب اصلاح کے لیے پھر وہ بتائے طریقے، 3 طریقے بتائے کہ ان 3 طریقوں کے ذریعے سے میں اصلاح کروں گا کہ ان آمر بالمعروف انہا عن المنکر، امر بالمعروف کروں گا، اس سے پھر میں نانا کی امت کی اصلاح کروں گا، اور نہی عن المنکر کر کے میں نانا کی امت کی اصلاح کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسیرہ بسیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور میں چلوں گا اس سیرت پر کہ جو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اس سیرت پر جو میرے بابا علی علیہ السلام کی ہے. تو ان 3 طریقوں سے مقصد کیا ہے؟ نانا کی امت کی اصلاح مقصد تھا. تو اصل مقصد کربلا یا اصل مقصد مدینہ کو چھوڑنے کا نانا کی امت کی اصلاح. بہت اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا. تو نیکسٹ سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اصلاح کی ہے امت کی، وہ کون سی اصلاح تھی اور کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ ماشاءاللہ. اور یہ وہ اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ تقریباً اس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اصلاح کے لیے قدم تھا، تو وہ کیا اصلاح تھی؟ اور پھر وہ آپ کا دوسرا سوال کہ وہ اصلاح کا کوئی فائدہ بھی ہوا. تو یہ اس پروگرام کی وساطت سے شاید پہلا ہی پروگرام ہوگا ٹی وی کے حوالے سے یا کوئی پروگرام کہ جس میں اس کی وضاحت کچھ نہ کچھ ہم کر لیں گے. بات یہ ہے کہ 4 چیزیں، 4 عقیدے ایسے ہیں، 4 عقیدے، 4 نظریات ایسے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو اسلام نہیں، ظاہری اسلام بھی نہیں. تو ان 4 کا ہونا ضروری ہے. ہاں، یہ 4 عقائد اسلام یعنی مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہیں. ظاہری طور پر بندہ مسلمان اپنے آپ کو کہلا لیتا ہے، یا جس کو کہہ لیں کہ برائے نام اسلام ہوتا ہے اگر یہ 4 عقیدے. پھر آگے منزلیں ہیں. پہلا مرحلہ جو ہے وہ برائے نام اسلام کا، وہ 4 عقیدے ہیں. پہلا، اچھا، ان 4 عقیدوں کو یزید ختم کرنا چاہتا تھا. اصلاح ہوتی ہے جہاں فساد ہو وہاں اصلاح ہوتی ہے نا. اگر فساد، یہی فساد جو یزید کے دور میں شروع ہوا، اگر یہ مولا حسن علیہ السلام کے دور میں ہوتا تو وہ بھی مدینہ چھوڑتے. اگر یہ مولا علی علیہ السلام کے دور میں ہوتا وہ بھی اقدام کرتے، اور ان کے دور میں کربلا ہو جاتی، ان کے دور کی اپنی کربلا ہوتی. لیکن نہیں، پہلے امام یزید سے پہلے معاشرے میں جہاں جہاں تک مسلمان تھے ظاہراً نام کے لحاظ سے اسلام تھا، یعنی یہ 4 عقیدے تھے. یزید ان 4 عقیدوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. مثلا اس کی ایک نظم ہے، اس کی نظم میں آخر میں جس میں اس نے اپنے بدر کے مقتولین کا تذکرہ کیا کہ کاش وہ ہوتے اور آج دیکھتے کہ میں نے بنو ہاشم سے بدلہ لیا ہے. بھائی وہ تو کفر کی حالت میں مرے ہیں، تو کہتا ہے کاش وہ ہوتے. تو آخر میں وہ کہتا ہے لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل. 3 عقیدوں کا یہاں پہ انکار ہے. کہتا ہے لعبت بنو ہاشم بالملک، ملک حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، نعوذ باللہ. لا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ قرآن نازل ہوا، لا خبر جاء کوئی خبر نہیں آئی، یعنی قرآن نازل نہیں ہوا، اور ولا وحی نزل اور نہ وحی نازل ہوئی ہے. تو کتنی چیزوں کا انکار ہو گیا؟ 3 چیزوں کا. نبوت کا انکار ہو گیا کہ یہ نبوت نہیں بلکہ اقتدار کے لیے کھیل کھیلا تھا، نبوت نہیں. اور دوسری چیز جو انکار کیا وہ قرآن مجید کا انکار تھا، اور تیسرا وحی کا انکار تھا. یہ 3 عقیدے ہو گئے. چوتھا عقیدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کا نانا جو تھا وہ نصارہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، یہود و نصارہ جو کہا جاتا ہے، اور اس کا استاد بھی نصارہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. مسلمانوں کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ ایک، اللہ صرف اللہ ایک، توحید یعنی ایک اللہ. اور ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا. 3 عقیدوں، 3 خدا ہیں، اب، ابن اور روح القدس، یعنی اللہ باپ ہے،
بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، اور روح القدس، یعنی یہ تین خدا ہیں۔ اب اگر توحید کا عقیدہ ختم ہو جاتا اور عقیدہ تثلیث اسلام میں آ جاتا تو کیا وہ برائے نام جو اسلام تھا وہ ختم نہیں ہو جانا تھا؟ وہ بھی ختم ہو جانا تھا۔ اسلام ختم ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ چار عقیدے ضروری ہیں: توحید، نبوت، قرآن مجید کا عقیدہ، وحی کا عقیدہ کہ وحی آئی ہے اور وحی میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کوئی خیانت نہیں کی اور وہ امین ہے۔ یہ سارا کوئی سلسلہ وحی کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں تھے، کوئی کلام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ چار عقیدے ہیں جو ختم کرنا چاہتا تھا یزید۔ امام حسین علیہ السلام نے اقدام کیا، اپنے بھائی شہید کروا دیے، اپنے بھانجے شہید کروا دیے، اپنے بھتیجے شہید کروا دیے، بیٹے شہید کروا دیے، خود اپنا خون دے دیا، خیموں کو آگ لگ گئی۔ یہ سارا بیویوں نے قربانی دی۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں کیا؟ تاکہ جو برائے نام اسلام تھا اس معاشرے میں وہ ختم نہ ہو جائے۔ پہلے حالانکہ یزید سے پہلے جتنے بھی تھے وہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے تھے، یزید کے دور میں بھی وہی عقیدہ تھا لوگوں کا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو عقیدہ اور نظریہ تھا وہی بعد میں بھی تھا، اور معاشرے میں جو مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ تھا وہی بعد میں تھا۔ اصل میں وہ چار چیزوں کا انکار، ہاں اس کے علاوہ وہ شارب الخمر تھا، زانی تھا، اور تارک الصلاۃ تھا، اور یہ محرم کے ساتھ شادی جائز سمجھتا تھا، اور یہ جو ہیں یہ فسق و فجور کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ وہ گناہ گار تھا اور بدکار تھا۔ وہ اس سے ہٹ کر میں بات بتا رہا ہوں کہ چار چیزیں تھیں جن کا اسلام کے ساتھ مین پوائنٹ ہے جو اسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے یہ ایک قدم اٹھایا۔ اب آپ کا دوسرا سوال جو بنے گا کہ کیا کوئی فائدہ بھی ہوا اس اصلاح کا؟ ہاں، اصلاح کا فائدہ ہوا ہے۔ یزید سے لے کر 60 ہجری 61 ہجری سے لے کر آج بن گئی ہے 1445 ہجری تک آپ اندازہ کریں، درمیان سے 15 نکال دیں سال تو بن جاتا ہے 1385 سال۔ غالباً کربلا کے واقعے کو 1385 سال ہو گئے، اور اس عرصے میں آج تک مسلمانوں میں کوئی توحید کا منکر ہے، کوئی قرآن کا منکر نہیں ہے، کوئی وحی کا منکر نہیں ہے، کوئی نبوت کا عقیدہ نبوت کا منکر نہیں ہے۔ تو یہ وہ چار پوائنٹ تھے کہ جو یزید ختم کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر اقدام کہ یہ ہے مقصد کربلا جو امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ میں نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا۔ اچھا، ایک ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یزید سے پہلے جو برائے نام اسلام تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں، وہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی، کچھ تو میں نے آپ کے سامنے بات واضح کر دی ہے کہ برائے نام اسلام کے حوالے سے میں اس حوالے سے امام علی رضا علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ امام کا چاہنے والا امام کے پاس آیا۔ یہ اس وقت آیا کہ جب مامون جو امام کا دشمن تھا، عباسی خلفاء میں سے تھا، تو بہت زیادہ مخالف تھا وہ امام کا، اس کی حکومت کے خلاف جنگ شروع کرنے لگا عیسائی ملک، یعنی کافر ملک جو ہے نا وہ کافر وہ چڑھائی کرنے لگے۔ تو اگر یہ ختم ہو جائے تو امام کا دشمن ہے، اس کی حکومت ختم ہوگی، دوسری طرف عیسائیوں کی حکومت آ جائے گی۔ تو وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولا وہ آپ کا دشمن ہے اور جنگ ہونے لگی ہے، یہ دھڑا دھڑ لوگوں کو اکٹھا کر کے بارڈر کی طرف بھیج رہے ہیں، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو کہوں گا کہ اس کی فوج میں نہیں جانا چاہیے تاکہ اس کی حکومت ختم ہو، آپ کا دشمن ہے۔ لیکن میں چونکہ آپ کا ماننے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں، جو آپ فرمائیں گے نا حکمت الہیہ وہی ہوگی، مصلحت پروردگار وہی ہوگی، جو آپ کہیں گے وہ مرضی پروردگار ہوگی۔ میری سوچ میں میری خیالات میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں نا ماننے والا۔ ہاں جی، فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ اصل ماننے والا تو یہ ہے کہ جو اپنی سوچ نہ دیکھے بلکہ امام کے حکم کی
جو ہے نا وہ تعمیل کرنے کی کوشش کرے، اطاعت کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس حوالے سے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ مولا آپ بتائیں کہ آپ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امام نے فرمایا جنگ میں جانا چاہیے۔ تو کہنے لگا مولا وہ تو آپ کا دشمن ہے، اس کی حکومت ختم ہو جائے بہتر نہیں ہے؟ آپ ذرا وضاحت ذرا کر دیں، میرے ذہن میں بات آ جائے، مطمئن ہو جاؤں اطمینان قلب کے لیے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اگر حکمران ہے، اگرچہ ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کے دور حکومت میں برائے نام اسلام تو ہے۔ وہی بات آ گئی، وہی بات ہو گئی کہ یہاں پہ عقیدہ توحید موجود ہے، عقیدہ رسالت جو برائے نام اسلام کی حد تک ہے وہ ہے، وحی کا انکار نہیں ہو رہا، قرآن مجید کا انکار نہیں ہو رہا، معاشرے میں موجود ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جب سوویت یونین بنی تھی نا، اور اس میں کافی مسلمان ممالک جو تھے ان پر قبضہ ہو گیا تھا، اور سوویت یونین، روس سوویت یونین بن گیا تھا، اور امریکہ اور سوویت یونین یہ سپر پاوریں کہلاتی تھیں۔ اس وقت حملے کر کے مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا تھا، مسجدوں میں جو ہے نا وہ حال بنا دیا گیا تھا، مسجدوں کو عبادت پہ پابندی لگ گئی تھی، قرآن مجید ختم ہو گیا تھا پورے مملکت سے۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کو نکال دیا ہے، برائے نام اسلام جو تھا نا وہ بھی سوویت یونین سے ختم ہو چکا تھا۔ کوئی بھی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا تھا، اذان نہیں دے سکتا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ بالکل اس پہ پابندی لگ گئی۔ تو بعد میں جب سوویت یونین ٹوٹا اور اس سے ریاستیں نکلی، تاجکستان اور یہ ترکمانستان، قازقستان، یہ کئی ملک جو ہے وہ اسلامی ملک تھے، یہ نکلے مسلمان تھے، تو انہوں نے پھر قرآن مجید کو لیا اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور عبادات سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برائے نام اسلام تو ہے نا، ہاں آپ لوگوں کی ہے نا کہ کوشش کریں، محنت کریں، امر بالمعروف کریں، نہی منکر کریں، نبی پاک کی سیرت پر چلیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چل کر لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو اصل دین کے بارے میں اطلاع دیں۔ اور یہ میں آخر میں بات بتاؤں گا، اصل بات یہ ہے کوئی دور ایسا نہیں جس میں مکمل کے مکمل لوگ ٹھیک ہو گئے ہوں، اور نہ کوئی دور ایسا آئے گا قیامت تک جس میں مکمل کے مکمل۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، جہاں تک آواز حق پہنچا سکیں پہنچائیں۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدینہ چھوڑنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا، جو برائے نام اسلام تھا، پہلے بھی معاشرے میں خامیاں تھیں، اور امام علی علیہ السلام بھی مخالفت کرتے تھے، مولانا حسن علیہ السلام بھی لفظوں میں مخالفت کرتے تھے، وہ خامیاں موجود تھیں، لیکن برائے نام اسلام تھا۔ اب تو وہ برائے نام جو اسلام تھا اس کو بھی معاشرے سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے برائے نام اسلام جو ختم کرنا چاہتا تھا اس کو ختم نہیں ہونے دیا، اور اب تک امام حسین علیہ السلام کی قربانی ان کی وجہ سے اسلام زندہ باد ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ہمیں مقصد کربلا کے حوالے سے آگاہ کیا، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مقصد کربلا کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مقصد کربلا کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عشقم امام حسین، جانم امام حسین، عشقم امام حسین، جانم امام حسین۔